أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چلیے ہم اس کو پہلے ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تفسیر پہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع بسم اللہ. بسم اللہ میں کیا ہے دیکھیے، شروع اللہ کے نام سے. بی کے معنی ہے کے ساتھ، اسم اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ قل. قل کے معنی کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے. قل آپ کہہ دیجئے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ یعنی پناہ مانگنا کیا ہے؟ کسی کا سہارا مانگنا یا شیلٹر مانگنا یا یعنی کسی کے آسرے میں آ جانا. اوکے یعنی جو کہیں بھی جب سہارا نہیں ملتا ہے نا تو پناہ مانگنا کیا ہے؟ اللہ کا یعنی شیلٹر لینا یا آسرا لینا. ٹھیک ہے، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر ملک الناس. ملک ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. اوکے ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے. ملک الناس آپ دیکھیے تقریباً 5 ٹائمز سورۃ الناس میں الناس آیا ہے، یعنی لوگ، انسانوں کو الناس کہا گیا ہے. اوکے تو ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس. الہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، الہ کے معنی ہے معبود. اوکے الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. پھر من شر شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسواس کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ ڈالنے والے کے. شر کس کو کہتے ہیں؟ شر سے، ہے نا، شر مطلب اس کی برائی سے. ٹھیک ہے، من شر الوسواس الخناس یہ ایک نیا ورڈ ہے نا. وسواس کون ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا. یہ جو الف آتا ہے نا وسوسہ ہے، دیکھیے ہے نا، الف آ گیا تو وسوسہ ڈالنے والا ہو جاتا ہے. اوکے ایک ہوتا ہے عمل، ہے نا، عامل کام، عمل یعنی کام کرنا، ہے نا. عامل کیا ہے؟ کام کرنے والا، عمل کرنے والا، ہے نا. ایسی وسواس وسوسہ ڈالنے والا. الخناس کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا. اوکے خناس ایک نیو ورڈ ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا، اس کو انڈر لائن کر لیجیے گا اور اپنی ایک سپریٹ یعنی ایک ووکیبلری بنائیے جس میں ورڈ میننگس لکھیے گا. الخناس پیچھے ہٹ جانے والا. الذی وہ جو یوسوسو، یہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس فی میں، صدور سینوں میں. صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو کہتے ہیں. صدور سینوں میں، الناس لوگوں کے. اوکے ایک معنوں میں دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، الذی الذی کے معنی کیا ہے؟ وہ جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اوکے من الجنتی خواہ وہ جنوں میں سے ہو،
वन्नास या इंसानों में से हो, जो जिनों में से भी वसवसे डालता है और इंसानों में से भी वसवसे डालता है। ठीक है, ये हमने वर्ड टू वर्ड देखा है। अब हम इसकी तफसीर देखते हैं इंशाल्लाह। वापस क्लास में आ जाते हैं। थोड़ी सी बात करके फिर हम आयतों को डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह। ये जो दो सूरे हैं, सूरतुल नास और सूरतुल फलक, ठीक है, ये दो सूरों को मुआवज़तैन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुआवज़तैन, यानी पनाह मांगने वाली यानी सूरतें। तावीज किसको कहते हैं? जो यानी हम तावीज के जरिए से क्या करते हैं, यानी पनाह लेते हैं ना, यानी सहारा लेते हैं, है ना। तो मुआवज़तैन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों को कहा है कि ये दो मुआवज़तैन हैं। ठीक है, तो ये सूरतें एक्चुअली हमको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, सहारा देती हैं और हिफाजत करती हैं। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ऐसा क्या है ये सूरतों में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि ये मुआवज़तैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ठीक है, और डेली रूटीन थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हर नमाज के बाद, स्पेशली फजर की नमाज के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतल कुर्सी 1 टाइम और 3 टाइम्स ये सूरह इखलास, फलक और नास पढ़ा करते थे। ठीक है, और हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी के बाद 1 टाइम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुआवज़तैन पढ़ा करते थे। ठीक है, सूरह इखलास के साथ 1 टाइम पढ़ते थे। लेकिन फजर और मगरिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 टाइम्स पढ़ा करते थे। और रोज रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले, आप सबको पता है ना, कि मुआवज़तैन पढ़ते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दम करते थे। किस तरह दम करते थे? यानी आयतल कुर्सी 3 कुल पढ़ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फूंक और थूक दोनों मिलने चाहिए, और वो करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने हाथों पे फूंकते थे, और उसके बाद अपना सर और अपनी बॉडी जहां तक हाथ जाता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे। तो ये दम सिर्फ रात में किया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर नमाज के बाद सिर्फ आयतल कुर्सी 3 कुल, फजर के और मगरिब के बाद 3 टाइम्स और हर नमाज के बाद 1 टाइम। लेकिन रात में सोने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया कर रहे थे। आइए हम देखते हैं कि ऐसा क्या है इन सूरतों में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह प्रोटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल करते थे, यानी ये दुआएं, ये खासकर ये 2 सूरे पढ़ा करते थे। हम अगर अपनी जिंदगी में देखें तो हमको जब डर लगता है ना कि नजर लग जाएगी, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, है ना, डोरी डाल लेते हैं, या फिर नजर का टिपका लगा देते हैं, या फिर यानी अगर नजर लग जाती है तो हल्दी वार दिया जाता है, और फिर बहुत सारे टेक्निक्स हम अपनाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था, है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में ये आयतें, इसका जो शान नुज़ुल है, किस तरह ये आयतें कब नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू हो गया था जब सुलह हुदैबिया हुई थी, यानी तकरीबन 6 हिजरी में, यानी ये 6 हिजरी, यानी ये सूरत मदनी है। ठीक है, तो मदीने में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया हुआ, उसके बाद जब रिटर्न हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से, क्योंकि उम्रे पे गए, उम्रे पे जाना चाह रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रोक दिया गया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हो गया था, और ये सही बुखारी की हदीस में है, और बहुत तवील यानी हदीस मिलती है जिसमें वो वाकया मेंशन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ था। ठीक है, तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद जब वापस लौटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस होता था कि मैंने वो काम कर दिया, लेकिन यानी याद नहीं रहता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जादू का असर ये हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और कभी ऐसा लगता था कि मैंने अपने बीवियों के साथ रात गुजारी है, लेकिन मतलब गुजारते नहीं थे, मतलब वो जादू का असर सिर्फ यानी दुनियावी जो चीजें थी उसके पर पड़ा, लेकिन
جو وحی کا جو نزول تھا اور وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہتی تھی. اور یہ جادو کس نے کرایا تھا؟ ایک یہود کا کہتے ہیں کہ بہت بڑا جادو ماہر جادوگر تھا یہ. اس کا نام لبید بن عاصم تھا. اوکے, لبید بن عاصم, آئین سے ہے, آئین الف صاد میم. اوکے, تو لبید بن عاصم یہ بہت بڑا جادوگر تھا, اور کہتے ہیں کہ اس کی 2 بیٹیاں بھی یعنی جادو کیا کرتی تھی, اور اس نے سکھا دیا تھا اس کو جادو, اور کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لینے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بال کے اوپر جادو کیا گیا. اور یہ حدیث میں ڈائریکٹ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کر نہیں ہوتے ہیں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا کی کہ اے اللہ اس جادو کا اثر زائل کر دیجئے. پھر فرمانے لگے, عائشہ رضی اللہ عنہا تجھے معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی جس سے مجھے اس تکلیف سے شفا ہو جائے. ہوا یہ کہ خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں 2 آدمی آئے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے خواب میں. اوکے, ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پائنتی کی طرف, پیر کی طرف بیٹھ گیا. ایک سرہانے اور دوسرا پیر کی طرف. ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا, اس شخص کو کیا تکلیف ہے, کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا, اس پر جادو کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. پہلے نے پوچھا, کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا, لبید بن عاصم یہودی نے. پہلے نے پوچھا, کس چیز میں جادو کیا گیا؟ دوسرے نے جواب دیا, کنگھی اور آپ کے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے پوشت میں. تو پھر پہلے نے پوچھا, یہ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا, زروان کے کنویں میں. دیکھیں کنویں کا نام کیا تھا؟ زروان. اوکے, اس کنویں میں رکھا گیا. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے. جب وہاں سے پلٹے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا, اس کنویں کے درخت ایسے ڈراونے ہو گئے تھے جیسے ناگوں کے پھن. یعنی جو درخت کے جو اس کنویں کے اندر کچھ درخت اگے ہوئے تھے, ایسا دکھ رہا تھا کچھ سانپ بیٹھے ہوئے, ہے نا, اتنے بھیانک اس کے درخت ہو گئے تھے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی جادو کے سامان کو نکالا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اللہ نے اچھا کر دیا, اب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں میں ایک جھگڑا کرا دوں, ہے نا. پھر وہ کنواں مٹی ڈال کر بھر دیا گیا. یہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ, اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں بلکہ چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو کی اشیاء کنویں سے نکلوائی تھی. نیز یہ اس کنویں کا پانی جادو کے اثر سے مہندی کے رنگ کے جیسا سرخ ہو گیا تھا. مہندی جب ہم نکالتے ہیں نا تو دھوتے ہیں تو مہندی کا جیسا ریڈ ریڈ نکلتا ہے نا, ویسا ریڈ ریڈ ہو گیا تھا وہ پانی جادو کے اثر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کرا کے جس کنویں میں ڈالا گیا تھا, وہ کنویں کا پانی اتنا یعنی ریڈش ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو اب ان کیا ہے, اور بعض دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لبید بن عاصم ایک ماہر جادوگر تھا, اور اس کی لبید کی 2 لڑکیاں جو جادوگر کے فن کو جانتی تھی, ان کے سر کے بال حاصل کر لیے تھے اور زروان کنویں میں انہوں نے وہ ڈال دیا تھا, اور کنگھی کے بالوں میں ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی. ایک کنگھی کے اندر 11 ناٹس پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ جادو کر کے پھونکا تھا انہوں نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر کے وہ کنگھی خود کنویں میں ڈال دی تھی. اور یعنی زروان کنویں سے جو یعنی, اور موم کا ایک موم کا پتلا بھی انہوں نے بنایا تھا جس سے سوئیاں چبھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ایک موم کا پتلا بنایا تھا انہوں نے, اور اس کے اوپر سوئیاں چبا دیے تھے. اور جبرائیل نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھیں. یہ یعنی سورہ نازل ہونے کا ریزن کیا تھا کہ جبرائیل امین, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا, تو جبرائیل امین یہ صورتیں لے کر آئے, اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولتے جاتے، اور پھر یعنی پتلے سے ایک ایک سوئی نکال، پتلا جو تھا اس سے ایک ایک سوئی نکالتے جاتے، اور پھر خاتمے تک پہنچتے ہی سارے گرہیں کھول گئیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کی 11 ہی آیتیں ہیں، 11 نوٹس تھے اس کے اندر، اور ایک ایک آیت کھولتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گرہیں کھلتی گئی اور ساری سوئیں نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے اثر سے یعنی نکل کر یوں آزاد ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص کھل گیا، ہے نا۔ پھر لبید بن عاصم سے پوچھا گیا کہ یعنی تم نے ایسا کیا تھا کیا؟ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا، حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا نا کہ آپ نے اس کو یعنی کیوں زائل نہیں کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جب اللہ نے مجھے اس سے بری کر دیا تو پھر میں کیوں جھگڑے پیدا کروں، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیے میرے نبی کا اسوہ ہے نا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جادو کرایا تھا، انہوں نے اتنا وہ کیا تھا، چھوٹی سی بات کہہ دیں تو ہم زندگی میں کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتے ان سے، ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا کام اس نے کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے الگ الگ مختلف چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اتنے جامع صورتیں ہیں یہ، اور میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک خزانہ رکھا ہوا ہے یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے، اتنی زبردست صورتیں ہیں، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں نا، پھر آپ کوئی بھی، میں سمجھتی ہوں کہ ایون راخی کے پاس بھی آپ نے جائیں گے، آپ خود دم کر کے انشاءاللہ ایک یقین کے ساتھ کہ یہ صورتیں اتنی اسٹرانگ صورتیں ہیں جس میں مطلب پناہ مانگ کے ہم اللہ تعالی گھر بیٹھے اللہ سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ آئی کین سے کہ یہ زبردست ویکسینیشن ہے نا، جادو سے بھی، اور پھر نظر بد سے بھی، حسد سے بھی، اور ہر چیز کے ہر چیز کے شر سے ہم چاہتے ہیں کہ پناہ مل جائے، تو یہ بہترین یعنی صورتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر سے میں اسکرین شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو یعنی آیتیں سمجھ آ جائے، اوکے۔ ورڈ ٹو ورڈ جو ہم نے دیکھا تھا اس کو ہم خلاصہ کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے اسکرین نظر آ رہا ہے تو۔ چلیے اسکرین کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت دیکھیے، قل، ہے نا، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں، جو الف ہے نا وہ کیا ہے؟ میں، آپ دیکھیے وہ بھی ریڈ میں لکھا ہوا ہے، میں، ہے نا، اعوذ، میں، اعوذ، اعاذہ استعانت سے ہے، یعنی کیا ہے؟ اعاذہ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ مانگنا، اوکے۔ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پناہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز سہارا لینا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے سہارا، آپ دیکھیے اللہ رب، سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے نا۔ الٹیمیٹ ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے نا۔ یہ ساری کائنات کے بنانے والے اللہ رب العالمین، پوری دنیا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ نے ایک ایک چیز کو بنایا ہے، ایک ایک چیز کو جاننے والے اللہ رب العالمین ہے نا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہاں تک کہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں اور جنات، انسان، مخلوقات، اللہ کی کتنی ساری مخلوقات ہے نا، وہ ساری چیزوں کے بنانے والے اللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا مینشن کر رہے ہیں؟ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو لوگوں کے رب اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ لوگوں کے رب، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے رب ہیں، حالانکہ میرا رب تو چونٹیوں کا بھی رب ہے نا، سمندر کی مچھلیوں کا بھی رب ہے،
ان کو بھی پالتا ہے. زمین پہ رینگنے والے کیڑوں کا بھی رب ہے. سانپ بچھو جتنے بھی جانور, جھاڑ پہاڑ چرند پرند جتنے بھی لیونگ تھنگس اینڈ نان لیونگ تھنگس ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں ہے. بیکٹیریا, وائرس, فنگس, جو چیزیں ہیں جو ہم کو نظر بھی نہیں آتی, ان کے بھی رب ہے اللہ تعالیٰ, ہے نا. ان کو بھی پالتے ہیں, ان کو بھی زندگی دیتے ہیں. لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے جنات کے بھی رب ہے, فرشتوں کے بھی رب ہے, انسانوں کے بھی رب ہے, چرند پرند ہر چیز کے رب ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ہم سے ایک خاص ریلیشن بتاتے ہیں اس سورے میں کہ قل اعوذ برب الناس, لوگوں کے رب یعنی پالنے والا. رب کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ لمحہ لمحہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا, ہے نا. یعنی ایک ایک گھڑی, ہر آن, ہر پل, ہے نا, اس کی نشو نما کرنا, اس کو دیکھنا, اس کی یعنی آپ دیکھیں ہم کیا تھے, ہے نا, گوشت کا ٹکڑا, خون کا لوتھڑا, کیا نہیں تھے ہم. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا. دل, گردہ, جگر, ہر چیز ہم نے ہماری بنا کر ایک انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے, ہے نا, سوچنے سمجھنے والا, صلاحیتوں والا. اور پھر یعنی سینٹیمنٹس ہے انسان کے اندر, جذبات ہے, خیالات ہے, سوچنے کی انٹلیکچوئل تھنکنگ ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ بنا کے غور و فکر کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اشرف المخلوقات بنائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس سورے میں, خاص طور پہ خاص ریلیشن ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے, ہے نا. وہ رب ہے لوگوں کا, وہ اللہ تعالیٰ, حالانکہ وہ تو رب العالمین ہے نا. وہ تو سیاروں کا بھی رب ہے, ستاروں کا, پلانٹس کا, پوری ملکی وے, گیلیکسیز, وہ ساری اس کے قبضے قدرت میں ہے. بٹ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ لوگ برب الناس, لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یہ قل کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا. یہ قل خود ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, جبرائیل امین لے کر آئے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے بولتے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, ہے نا, ایسے الفاظ ہو سکتے تھے. لیکن قل ایک انڈیکیشن ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, برب الناس, لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب اعوذ کے معنی ہم سمجھیں گے تھوڑا سا, اگر آج ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ سارے, اب بار بار آئے گا اعوذ, ہے نا. تو یعنی پناہ ہم کن چیزوں سے مانگ رہے ہیں, ایکچولی پناہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر اگر بچہ باہر سے, اگر اس کو کوئی جیسا ایک ڈاگ پیچھا کر رہا ہے ایک بچے کا, تو وہ چونک جاتا ہے نا. چونک مطلب باہر سے بہت تیزی سے کتا اس کی طرف دوڑ کر آ رہا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, بھاگ کے جا کر کہاں لیتا ہے اپنا سہارا, اپنی ماں کے پاس, ہے نا. وہ جا کر اپنی ماں کو لپٹ جاتا ہے کہ ماں اتنی زور سے وہ بھاگ کر آ رہا ہے میری طرف, اور بھاگ کر جاتا ہے اور اس کے پناہ میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو یعنی بچے کا ماں کی آغوش میں آ جانا, یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک سہارا تلاش کر رہا تھا, ہے نا. وہ بھاگ کر جا کر ایک سہارا تلاش کر رہا تھا. تو وہ جو سہارا ہے نا, تو اس کو پتا ہے کہ میں مطلب بھائی بہن سے بھی اتنا مجھے پروٹیکشن نہیں مل سکتا, جتنا مطلب کوئی پڑوسی سے بھی اتنا پروٹیکشن نہیں مل سکتا, جتنا میری ماں کے آغوش میں آ جاؤں گا تو مجھے سہارا مل جائے, ہے نا. تو ایسے اللہ رب العالمین کا سہارا الٹیمیٹ سہارا ہے, بہترین اور سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. عرب میں یہ کلچر تھا کہ کیا کرتے تھے یہ لوگ, کبھی بھی کوئی, آپ دیکھیں یہ لوگ بادیہ نشین تھے نا, مطلب قافلے جاتے تھے, یعنی یہ لوگ ایک جگہ سے, ٹرائبل لائف تھی ان کی, ہے نا. یعنی قافلے بنتے تھے ان کے, اور کہیں بھی پرماننٹ ہاؤسز نہیں رہتے تھے ان کے, کہیں پڑاؤ ڈال لیتے تھے, تھوڑے دن رکتے تھے, پھر معاش کی تلاش میں پھر آگے جاتے تھے, ایسا کر کے کہیں کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے. تو یہ ہوتا کیا تھا کہ جنگل سے بھی ان کو گزرنا پڑتا تھا. تو جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, پناہ مانگتے تھے. یعنی وہ جنگل سے گزرنا, ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں جنات ہے, ان کا بسیرا ہے, اور جنات کو بڑا سمجھتے تھے یہ لوگ,
اور سمجھ کے کیا کرتے تھے، مطلب وہاں پناہ مانگتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہاں کی جو بہت بڑا جن ہے اس کی ہم پناہ میں آتے ہیں کہتے تھے. تو یہ شرک ہو جا رہا ہے نا. اللہ کے سوا کس سے پناہ چاہ سکتے ہم، ہے نا؟ کس کا سہارا لے سکتے ہے نا؟ سہارا لے تو اللہ کا لے بندہ، ہے نا. تو وہ مکے کے مشرکین کے ساتھ یہ شرک ہو رہا تھا کہ وہ لوگ پناہ جو چاہتے تھے، یعنی ایک جن کی پناہ میں پناہ لیتے تھے. آج کیا ہم بھی نہیں کر رہے ہیں ایسا؟ ہم، آپ دیکھیے، وہ اللہ اتنے خراب لوگ تھے کیا؟ ایسا ہم کو سمجھ آتا ہے نا. لیکن آج ہمارے گھر میں اتنا کامن ہو گیا ہے اس طریقے کا شرک. آپ سوچیے کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں. نیا گھر بنا لیا یا پھر کوئی بھی مطلب دکان بنا لیا یا گھر بنا لیا، تو کیا کرتے ہیں، گھر جو نیو ہاؤس کنسٹرکٹ کرنے کے بعد ایڈوائز دیتے ہیں لوگ بڑھ بڑھ کے وہاں بکرا ذبح کرو تاکہ وہاں کا جن خوش ہو جائے. آپ خون نہیں دکھاؤ گے گھر میں تو وہاں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، تم کو ستانے لگ جاتے. ایک بار تم خون دکھا دو، ہے نا، بکرا ذبح کر دو تاکہ تمہارا یعنی جو یعنی ہمیشہ کے لیے تم جن سے راحت پا جاؤ. اور وہ بکرا ذبح کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ وہ جن کے لیے کیا جاتا ہے نا. تو سہارا لینے کے لیے کہ جن خوش ہو جائے، ہے نا. تو آپ دیکھیے کتنا غلط عقیدہ ہے نا، کہ یعنی جنات کو خوش کرنے کے لیے مکے کے جو مشرکین تھے وہ پناہ کس سے مانگتے تھے؟ جنات سے مانگتے تھے تاکہ یہ وادی سے ہم گزر جائیں، ہے نا. ہم بھی یہ گھر میں رہنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بکرا ذبح اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں کا جو بھی یعنی جن ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر یعنی دعوت دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے نام پر ہو رہا ہے. کتنی دفعہ بھی آپ بسم اللہ کہہ لیں، یہ یعنی اس طریقے کے جو عمل ہے یہ شرکی عمل ہوتے ہیں. ہم نے کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، ہے نا. وہاں قربانی بھی کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے. تو وہ لوگ بھی پناہ مانگتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو مکے کے مشرکین کا جو شرک تھا، ہے نا، اس کی تردید کرتے ہوئے آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں کس کی؟ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہے نا. سہارا لینا ہے تو کس کا لینا ہے؟ اللہ رب العالمین کا، ہے نا. اللہ سے بڑھ کے کوئی اور سہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آئی تھنک اٹ از کلیئر، ہے نا. یہ آیت آپ کے لیے کلیئر ہو گئی ہوگی. اعوذ، پناہ مانگنا، سہارا لینا، اوکے، یعنی اللہ سے مدد چاہنا، ٹھیک ہے. کیسی مدد چاہنا؟ سہارا لینے والی، یعنی بالکل اس کا آسرا جس کو کہتے ہیں نا، اس کے آسرے میں آ جانا، اس کا شیلٹر لے لینا. آپ دیکھیے ایک اور مثال دیتی ہوں. جیسے بارش ہوتی ہے نا، تو بارش ہوتی ہے تو ہم کس کا سہارا لیتے ہیں؟ ہے نا. کہیں شیڈ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر امبریلا ہوتی ہے نا، یعنی امبریلا لے کر ہم باہر جاتے ہیں تو امبریلا کا سہارا لیتے ہیں، ہے نا، یا پھر شیڈ کا سہارا لیتے ہیں. لیکن جب ہمارے ساتھ بڑی بڑی چیزیں ہونے لگے، ہے نا، بڑے بڑے چیزوں کا اٹیک ہونے لگے، بہت بڑی بڑی چیزیں جیسے جادو ہے اور یعنی ہر چیز کا شر ہے، ہم کو نہیں پتا، شیاطین کا شر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ جو پناہ یعنی اس وقت ہم کس کا، اس کی یعنی ہر معاملے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اور بڑی بڑی چیزوں میں بھی ہم کس کی پناہ لیں گے؟ اللہ رب العالمین کی. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ملک الناس. اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ ملک، جو بادشاہ ہے لوگوں کا، اس کی پناہ میں آتا ہوں، ہے نا. ملک، کیسا ملک ہے وہ؟ کیسا بادشاہ ہے؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیے، بادشاہوں کا بادشاہ میرا رب، ہے نا. وہ تو شہنشاہ ہے نا. وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس کی ملکیت کیسی ہے؟ آپ دیکھیے، ایک عام بادشاہ کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، ہے نا. اللہ رب العالمین آپ دیکھیے کہ ایک عام بادشاہ، اس کی رعایا کتنی ہے اس کو نہیں پتا، ہے نا. ایک عام بادشاہ کو دیکھیے، ایک رعایا کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز کی حاجت ہے، اس کو نہیں پتا. ایک عام بادشاہ کو آپ دیکھیے، اس کو کتنے کھانے کی ضرورت ہے، کیا چیز کی ضرورت ہے، کتنا کپڑا چاہیے، کتنا منی چاہیے، کوئی چیز کی حاجت کی اس کو پتہ ہی نہیں رہتا. کوئی آ کر بتائے تو اس کو پتا چلتا ہے. لیکن ملک، بادشاہ، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، کیسا بادشاہ ہے وہ؟ اس کو سب کچھ پتا ہے نا.
इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, वो तो दिलों की धड़कन, उसके अंदर जो राज चल रहे हैं, जो बात चल रही है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। और वो कैसा बादशाह है? पूरी दुनिया के ऊपर उसकी कुर्सी है, उसके अर्श के ऊपर, और वो अर्श उसका तख्त जिसको कहते हैं ना, वो अर्श, उसके ऊपर अल्लाह की कुर्सी, और पूरे सातों आसमान, और एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान की जो मुसाफत है 700 बरस, 500 बरस की राह, सॉरी 500 ईयर्स की। आप अपने बहुत सारे रॉकेट्स दौड़ा ले, फिर भी 50-60 100 साल की भी हमारी जिंदगी नहीं रहती। एक एक आसमान का उतना बड़ा फासला, और इतना बड़ा आसमान कहाँ तक नजर जाती है? जितनी बड़ी दुनिया है, पूरी दुनिया को वो आसमान कवर किए हुए है। उन सातों आसमानों के ऊपर मेरे रब का अर्श है, उसके ऊपर मेरे रब की कुर्सी है, और काना अर्शुहु अलल मा, अल्लाह ताला कहते हैं कि उसका अर्श पानी पर था, और वो सातों आसमानों के पर पानी, और उसके पर अल्लाह का अर्श, और उसके पर उसकी कुर्सी। और कुर्सी के बारे में क्या आता है कि वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन के ऊपर उसकी कुर्सी छाई हुई है। इतना बड़ा बादशाह, और उसका तख्त, उसकी सल्तनत इतनी बड़ी होते हुए वो उसको पता है कि इन्नहु यअलमु खाइनतुल अयुन, वो तो निगाहों की चोरी को भी जानता है। वो आंख, यानी मेरी थोड़ा टेढ़ी नजर से देख ली, वाह ना लंबा हो गया, है ना, मैंने नहीं देखा। आप यानी लेक्चर इतना लंबा हो गया, या जो भी आप किसी को भी ताने के नजर से आपने टेढ़ी नजर से देख लिया। सातों आसमानों के ऊपर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया को कंट्रोल करे हुए है, और वहां बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है कि एक पत्ता भी नहीं झड़ता, लेकिन वो मेरे रब के इल्म में होता है ना। वो तो दरख्त का भी बादशाह है ना। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला खास रिलेशन एक इंसान से बता रहे हैं कि मलिकिन नास, वो लोगों का बादशाह है ना। मलिक वो बादशाह है लोगों का, है ना, बहुत क्लोज रिलेशनशिप। मलिकिन नास जो लोगों का बादशाह है। तो यानी आप देखिए, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बादशाह की पनाह में आ जाओ, है ना। लोगों से कह दो कि अपने बादशाह की पनाह, उस सहारा लो तो किसका लो, तवक्कल हो तो किसके पर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हो, है ना। तो यानी पूरा आसरा और सारी चीजें आप देखिए अल्लाह ताला के ऊपर, और बादशाह के ऊपर पूरा तवक्कल हो, और इंसानों ही के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह ताला बादशाह है ना। क्योंकि आप देखिए पूरी मखलूकात में सबसे अशरफुल मखलूकात इंसान है, क्योंकि इंसान समझ सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला हमको हुक्म दे रहे हैं कि अगर सहारा मांगा जाए तो सिर्फ अल्लाह का मांगा जाए, है ना। किसी कमजोर आसरे, जितने भी आसरे हैं अल्लाह के सिवाय, वो का मसली अनकबूत है ना। ऐसा है जैसा कि एक मकड़ी का जाला होता है ना, वो सहारा बहुत कमजोर सहारा होता है ना। जो भी सहारा हम अल्लाह के अलावा मांगते हैं ना, वो बिल्कुल कमजोर, चाहे वो डोरी हो, चाहे आप वो मतलब कोई भी तावीज हो या कोई भी चीज हो, हम उस पर तवक्कल करने लग जाते हैं, ये मेरी प्रोटेक्शन करेगी। कुछ नहीं कर सकता कोई भी अल्लाह के सिवाय, है ना। तो मलिकिन नास इलाहिन नास, इलाह क्या है? माबूद, है ना, माबूद जिसकी इबादत की जाए, है ना। लोग जिसकी इबादत करते हैं उसकी पनाह में आना चाहिए। अच्छा, लोग क्या करते हैं? माशाल्लाह 5 वक्ता नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, उम्रे पे उम्रे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तावीज है गले में, है ना। सहारा किससे मांग रहे हैं? तावीज से, है ना। फिर किससे मांग रहे हैं? जो यानी जो खुद अपने आप को यानी उठा नहीं सकते, ऐसे कमजोर सहारों से हम सहारा लेते हैं, है ना। मामूली से इंसानों से, इवन जो लोग मतलब मामूली चीजों के लिए फला मतलब आमिल है उसके पास जाते हैं, या कोई और सहारा लेते हैं। आप देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे साथ बहुत बड़ा कुछ भी हादसा हो गया, सबसे पहले हम इधर उधर इनको उनको कॉल करने लग जाते हैं, है ना। तो हमारी निगाह कहाँ जानी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, है ना। मेरा बादशाह है ना, यानी सातों आसमानों पर बैठा हुआ है, मेरी हर तकलीफ, मेरी हर यानी परेशानी को वो जानने वाला, है ना। मेरी
جو خالی میری نگاہوں کی کہاں میری نگاہ پڑی ہے نا، نیچے دیکھ رہی ہوں یا اوپر دیکھ رہی ہوں، ساتوں آسمانوں سے بیٹھ کر اللہ رب العالمین مجھے سن رہے ہیں 24/7، ہے نا، تو کیا میری یہ تکلیف دور نہیں کرتے؟ ہے نا، اما یجیب المضطر اذا دعان، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے نا؟ تو سہارا الٹیمیٹ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آ رہے ہے نا، جو عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو سانسیں دی، اس نے ہم کو زندگی دی، ہے نا، اس نے ہم کو کھانا پینا رزق سب کچھ زیرو سے، آپ دیکھیں سیل کہاں سے، ایک بالکل ٹکڑا تھے ہم، گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں بلکہ خون کا ٹکڑا تھے ہم، ہے نا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ہم قابل ذکر چیز ہی نہ تھے، ہم کو اللہ نے پیدا کر کے ہمارا مقصد بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، اس کے شیلٹر میں آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں اور پھر پناہ کسی اور سے چاہ رہے ہیں، ہے نا، آسرا بھی لینا ہے تو کس کا لینا ہے؟ تو یعنی یہ جو پناہ مانگنا ہے وہ بھی عبادت ہے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ مطلب تعویذوں کا، اس کا اس کا، معمولی چیزوں کا، انڈے کا سہارا لیتے ہیں لوگ، ہے نا، انڈا سر کے نیچے رکھ لے کے چورستے پہ لے آ کے پھینک دیتے ہیں، یہ میرا سہارا بنے گا۔ آپ دیکھیے انڈا تو دیے تھے اللہ تعالیٰ، کھا کے پروٹین فوڈ، ہے نا، وہ ڈائٹ مینٹین کر لے اپنا، ہے نا، طاقت مل جائے میرے بندے کو، ہے نا، نیمبو کا سہارا لیتے ہیں ہم یہ سوچ کے کہ یہ نیمبو مجھے بچا لے گا۔ آپ دیکھیے مرچی، ہری مرچی ڈال لے تو سالن اچھا مزے کا ہو جاتا نا، تو وہ نیمبو اس لیے لٹکایا جاتا ہے، اور وہ ہری مرچی اس لیے کہ بام بنا دے رہے ہیں اس کو، اس کا سہارا لے رہے۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے نا امت محمدیہ، ہے نا، تو یہ ایک سہارے بہت کمزور سہارے ہیں، اس کا سہارا ہم نہیں لے سکتے، ہے نا، سہارا لینا ہے تو کس کا لینا ہے؟ اللہ رب العالمین کا، ہے نا۔ تو یہ دھاگے، منکے، تنکے، جو جو چیزیں ہیں، آپ دیکھیں ایک ناریل بنائے تھے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تاکہ انرجی مل جائے، لیکن وہ بھی ہر ایک کپڑے میں لٹکا کر لوگ اس کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، ہے نا، تو وہ الہ ہے، الہ الناس ہے، لوگوں کا معبود ہے نا، لوگوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے، آپ دیکھیے ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ پناہ مانگ رہے تھے ہم کس کی؟ رب الناس، لوگوں کے پالنے والے، اور پھر لوگوں کے بادشاہ، اور لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی پناہ میں آ جاؤ، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ کون ہے یہ؟ شیطان، ہے نا، تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب دنیا میں بھیج دیا تھا نا شیطان کو، تو اس نے ایک وعدہ لیا تھا کہ لأقعدن، میں ضرور ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ہے نا، تیرے راستے میں بیٹھوں گا، جب بھی یہ سیدھے راستے پہ جانے کی کوشش کریں گے میں ان کو بہکاؤں گا، ہے نا، میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دی، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو دباؤں گا، میں ان کو آگے سے، دائیں سے، پیچھے سے، سامنے سے، ہر طرف سے آؤں گا، ہے نا، تو ہر طرف سے آ کر میں ان کو ورغلاؤں گا۔ اور پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان تمہارے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کمجر الدم، جیسا ایک خون دوڑتا ہے نا ہمارے رگوں میں، ویسا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسس دیا ہے ہماری باڈی کے اندر داخل ہونے کے لیے، ہے نا، وہ ہماری باڈی کے اندر ایزیلی داخل ہوتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے نا، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، ہے نا، من سے، من کے معنی کیا؟ سے، شر، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا، اوکے، خناس، وسوسہ ڈال کر کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے نا ہم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان یعنی اللہ کے نام سے اتنا ڈر جاتا ہے کہ جیسے اذان شروع ہوتی ہے وہ دم دبا کر بھاگتا ہے نا، جیسے اذان ختم ہو جاتی ہے پھر وہ واپس آ جاتا ہے نا، تو یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور پھر مختلف احادیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ یعنی شیاطین ہم کو ستاتے ہیں، ہے نا، خاص طور پہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا، جب بھی آپ دیکھیے ایک خاص خنزب
وہ اس شیطان کا نام ہے جو نماز کے دوران وسوسے ڈالتا ہے نا. پھر اگر آپ خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وسوسے ڈالتے رہتا. الذی کہاں ڈالتا ہے وسوسے؟ وہ جو الذی یوسوس وسوسے ڈالتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، ہے نا، دل کے اندر. آپ پریسائسلی اللہ تعالیٰ بتا دیے، دیکھیے دوڑتا تو رگوں میں ہے بٹ آ کے دل کے اندر خیالات ڈالتا ہے نا. آپ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے نا، بھولی ہوئی چیزیں ہم کو یاد آتی ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے، غم زدہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا اٹیک جو شیطان کا ہوتا ہے نا، انسان کو پرانی چیزیں یاد کرا کے غم زدہ کرنا، اس کو ماضی میں رکھنا تاکہ یعنی وہ اللہ کی طرف عبادت نہ کر سکے، ہے نا. وہ آپ دیکھیے اس کا مین ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی ایسی چیزوں میں مصروف رکھے تاکہ یہ جنت سے دور رہے اور یعنی جہنم کا مستحق ہو جائے. کیونکہ اللہ نے اس کو پھٹکار دیا تھا، اس کو مردود کر دیا تھا، اور اس نے اس وقت کیونکہ آدم علیہ السلام سے اس کو دشمنی تھی، اس نے بنی آدم یعنی ہم لوگ جو اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی، اس کا پورا ٹارگٹ ہے کہ ایک یعنی انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، ہے نا. تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھی جنوں میں سے مقرر کر دیا ہے. ایک ساتھی بنا دیا اللہ تعالیٰ. یعنی ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، ایک جن کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یعنی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ شیطان صرف ایک ہی ہے، بہت سارے اس کے. جیسے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو شر پیدا کرتا ہے نا، اس کو شیطان کہتے ہیں، ہے نا. تو وہ وسوسے ڈالتا ہے نا، وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، ہے نا، جو کہاں ڈالتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں. تو یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ہر انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایایا الا ان اللہ اعنی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر. یعنی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ فرما بردار ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا، ہے نا. اور یعنی یہ جو شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی مسلمان کر دیے تھے، ہے نا. اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، ہے نا. وہ بھی اچھے اچھے باتیں ڈالتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تو یعنی ہر انسان کے پیچھے ایک یعنی لگا ہوا ہے نا، لگا ہوا ہے وہ. اچھا لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ من الجنتی والناس، وہ دشمن ہمارا لگا ہوا ہے. اچھا یہ دشمن کیسا ہے؟ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے نا. جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. جن تو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے نا، شیطان ہم کو نظر آتا ہے کیا؟ ہے نا، نظر نہیں آ رہا. من الجنتی والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دو چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، ایک شیطان اور ایک انسان، ہے نا. دیکھیے ناس جنات تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ وسوسے ڈالتے ہیں اور ستاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. ناس کیسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر داخل ہو کے اس کو شر پیدا کرتا، اس کے دل میں خیالات ڈالتا. تم اس کو بول دو، تم اس کو بڑی بات بول دو تاکہ اس کی زندگی ڈسٹربڈ رہے، ہے نا. تم اس کو ورغلاؤ، دوست کی شکل میں آ سکتا ہے نا. الناس کیسے؟ دوست کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ وسوسے ڈال سکتا ہے نا، دوست کے ذریعے سے وہ آتا ہے تاکہ وہ دوست کے. دیکھیے شیطان ایسا نہیں ہے جتنا ہم تصور کرے ہوئے ہیں بھیانک، اس کے بال اور ایسے روپ میں نہیں آتا، خوشنما بن کے آتا ہے ہمارے پاس اور آ کر دوست کے ذریعے سے بھی ورغلاتا ہے. اب وہ دوسرا دوست کہتا ہے کہ چلو تھیٹر جائیں گے پکچر دیکھنے کے لیے، تو دوسرا راضی ہو جاتا ہے
ہے نا, دھیرے دھیرے اس کو غلط راستوں پہ, ڈرگ ایڈکشن. اکثر میں نے دیکھا ہے جو شراب جو پیتے ہیں نا لوگ, وہ دوسرے دوست کی صحبت میں رہ رہ کے سیکھتے ہیں, ہے نا, دوسرے سے سیکھتے ہیں غلط چیزیں. تو یہ ذریعہ کون بنے, ہے نا, تو من الجنتی والناس, خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. ٹھیک ہے, تو اب یہ یعنی قرآن مجید میں نے ان دونوں دشمنوں سے دفاع کا طریقہ اور علاج بتایا ہے نا. انسانی دشمن کا علاج کیا ہے؟ عفو و درگزر, ہے نا, اور حسن سلوک کر کے. بعض وقت آپ دیکھیے الگ الگ طریقے سے انسان بھی ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. بعض وقت انسان بھی ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ تو انسان بھی ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں, جیسا یعنی سم ٹائمس آپ دیکھیے کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس سے ہم عفو و درگزر کرنا پڑتا ہے نا, پھر کبھی حسن سلوکی اور پھر صبر کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. یعنی آزمائش بنے رہتے ہیں. آپ دیکھیے بعض وقت اتنی دشمنی ہم سے پکڑ لیتے ہیں یا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازوں سے کنسنٹریشن ہٹ جاتا ہے نا. ایسے خیالات اور ایسی باتیں ہمارے اندر, اور مطلب ایسے تانے یا ایسی بات کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم منتشر ہو جاتے ہے نا. خیالات آتے رہتے بار بار, وہ اس نے ایسا کیوں کیا, ہے نا. تو وہ انسانوں میں سے بھی ہم کو پریشان کرتے ہیں اور جنات میں سے بھی پریشان کرتے ہیں. تو جن سے کیسے پناہ مانگیں گے ہم؟ ٹھیک ہے, جن سے کیسے پناہ مانگے؟ انسانوں کو تو سمجھ آ رہا ہے, لیکن پھر جن سے ہم کس طرح پناہ مانگیں گے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے نا. نظر آ رہا ہے کیا جن؟ نہیں, ہے نا. تو وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ جن جو نظر نہیں آ رہا, اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ اس سے اللہ سے پناہ, ہے نا. اللہ تیرا سہارا ہے, وہ جو دشمن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو مجھے سہارا دے دے, ہے نا. تو میرا آسرا ہے نا. اس سے مجھے بچا, ہے نا, اس کے شر سے, اس کے وسوسوں سے. اور اللہ کا وعدہ ہے, یاد رکھیے, شیطان کہاں کام کرتا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر سے جیسے غافل ہو جاتا ہے انسان, وہاں شیطان اپنا کام کرتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن, جو رحمان کے ذکر سے نکل گیا, نُقَيِّضْ لَهُ شیطان, اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتے ہیں. یعنی شیطان حاوی ہو سکتا اب. اور اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ان عبادی, میرے خاص بندے, لیس لک علیہم بسلطان, تیرا کوئی زور نہیں چلے گا, یہ اللہ نے کہہ دیا ہے نا. تو یعنی خاص بندے کون ہیں؟ جو قرآن سے دل لگاتے ہیں, ہے نا, جو نماز فرائض کی پابندی کرتے ہیں, نوافل اپنی عبادات میں لگے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا شیطان, ہے نا. جس کا توکل اللہ کے اوپر ہے نا, جس کا بھروسہ ٹوٹلی اللہ کے اوپر, جو ڈگمگ رہتے نا, جو مطلب اللہ کر سکتا کہ نہیں, کہ اللہ میری سنتا کہ نہیں, اس کی ایسی باتیں جو کرتے ہیں نا, ان کے دل میں وسوسے ڈال کر دین سے دور ہٹانے کی کوشش کرتے رہتا ہے نا. تو بی اسٹرانگ, ہے نا. چاہے کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی حاجت, یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے نا. سہارا مانگنا تو اللہ سے ہے, لیکن بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے, ہے نا, چاہے آپ کے اوپر کچھ جادو ہو جائے یا وسوسے آ جائے یا کوئی بھی چیز ہو جائے, مانگنا کس سے ہے؟ سہارا اللہ رب العالمین کا سہارا لینا ہے نا. تو یعنی پناہ, اعوذ, ہم جو کہتے ہیں نا, میں پناہ میں آتا ہوں معبود کی, ہے نا, اللہ کی. قل اعوذ برب الناس, آپ کہہ دیجئے اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, برب الناس, جو لوگوں کا پالنے والا ہے نا. ناس لوگ, ہے نا, لوگوں کا پالنے والا. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس, الہ معبود, جو لوگوں کا معبود ہے, میں اس کا سہارا لے رہا ہوں, ہے نا. وہ جو بادشاہ ہے, وہ جو عبادت کے لائق صرف وہی ہے نا, اس نے مجھے جو پیدا کیا, میرا رب ہے, مجھے زندگی دی, سانسیں دی, سب کچھ دیا, تو کیا مجھے سہارا نہیں دے سکتا, ہے نا. اکثر لوگ جو یعنی آپ دیکھیں معمولی سے دانت آنے کے لیے ڈوری ڈال دیتے ہیں گلے میں تاکہ وہ دانت آ جائیں. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کتنی ڈوریاں آپ نے پھینکی تھی جب وہ ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا, اور اس کے آنکھ بن رہے تھے, اس کے ہاتھ بن رہے تھے, اس کے ہر چیز بن گئی نا, ہے نا. اللہ نے بنا دیا نا, وہی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء,
کیف یشا، وہی ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہارے چہرے بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. اس نے میرا چہرہ بنایا، اس نے میری جبیں بنائی، اس نے میرے ہاتھ پیر بنائے، اس نے میری زندگی دی، میرا جسم، میرا سب کچھ، دل کو دھڑکایا، صلاحیتیں دی، سب کچھ کیا. سہارا مجھے کس کا لینا چاہیے؟ جھکنا، یہ جبین جھکی تو کس کے آگے؟ اللہ رب العالمین. بھروسہ میرا ہو تو کس کے اوپر ہو؟ جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا رب ہے، جو مجھے ہر گھڑی ہر آن پیدا پہنچاتا ہے. ایک نظر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے ہٹا لے، ہماری سانسیں، صرف ہوا روک دے اللہ رب العالمین، سانسیں بلک بلک کے ہم تباہ ہو جائیں، ہے نا. تو سہارا مانگنا ہے تو کس کا؟ اللہ رب العالمین کا مانگنا. معمولی چیزوں کا سہارا نہیں مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ یہ سورۃ الناس ختم ہو چکی ہے.